أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء و طالبات و معزز سامعین و سامعات، یہ سورۃ النحل کی آیت مبارکہ نمبر 106 ہے. یہاں بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ من کافر باللہ، من جو کوئی کافر منکر ہوا باللہ اللہ کا، من بعد ایمانی ہی بعد اس کے کہ وہ ایمان لے آیا تھا، اللہ مگر من جو کوئی اکرہا مجبور کیا گیا، اسے بہت زیادہ تنگ کر کے اس بات پہ اکسایا گیا، وقلبہ اور اس کا دل مطمئن ہے بالایمان ایمان پہ، ولیکن اور لیکن من شرح جس نے کھول دیا، کشادہ کر دیا، بالکفر کفر کے لیے، صدرن اپنا سینہ، فعلیہم تو پس ان پر غضب من اللہ اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عذاب عظیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کہ من کفر باللہ من بعد ایمانی ہی، کہ جس شخص نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، الا من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان، بجز اس کے کہ جس پر جبر کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب علیم، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا، اپنا دل کھول دیا، تو ایسے کفر کے لیے دل کھولنے والے پر اللہ کا غصہ ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ مکرمہ کے اندر ایمان لانے والوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور ظلم و اذیت کی چکی بڑے زوروں پہ چل رہی تھی. جو بھی ایمان لاتا گویا ایمان لا کے مکہ کے درندوں کو دعوت دینا تھا کہ آؤ مجھ پہ ظلم و تشدد کی انتہا کر دو اور اپنے ظلم و ستم مجھ پہ سارے توڑ ڈالو. جو بھی ایمان لاتا اس کے ساتھ عرب کے یہ سردار، یہ قریش مکہ ایسا ہی اس کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو یہاں رب العالمین نے ایک بات کا فوراً نوٹس دیا اور اس میں دونوں کردار بیان کر دیے کہ دو قسم کے کردار ہیں. ایک وہ کہ من کافر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہا، کہ وہ لوگ ہیں جنہیں مجبور کیا جاتا ہے ایمان لانے کے بعد کہ وہ کلمہ کفر کہیں اور ان کا دل اس پہ مطمئن ہوتا ہے ایمان کے لیے، وہ دل سے وہ کلمہ کفر نہیں کہہ رہے ہوتے. ولیکن اور لیکن من شرح بالکفر، دوسرا کردار وہ ہے کہ جو اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیتا ہے، ارتداد کا راستہ اختیار کرتا ہے، دین اسلام کو چھوڑ کے ارتداد کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس کے لیے فرمایا کہ اس پہ اللہ کا غصہ
اور غضب ٹوٹتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم کسی وقت ظلم اور تشدد سے مجبور ہو کر محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے ادا کر دو اور دل تمہارا عقیدہ کفر سے محفوظ ہو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، لیکن اگر کسی نے دل سے کفر قبول کر لیا تو وہ دنیا میں چاہے جان تو بچا لے لیکن آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا چاہیے، بلکہ یہ صرف رخصت ہے۔ اگر ایمان دل میں رکھتے ہوئے آدمی مجبوراً ایسا کہہ دے تو مواخذہ نہ ہوگا، ورنہ مقام عزیمت یہی ہے کہ خواہ آدمی کا جسم ٹکا بوٹی کر ڈالا جائے، بہرحال وہ کلمہ حق کا اعلان کرتا رہے۔ دونوں قسم کی مثالیں اس مکہ کے حالات کے اندر تاریخ اسلام میں ملتی ہیں۔ حضرت خباب بن الارت جن کو ایمان لانے کی وجہ سے انگاروں پہ لٹا دیا جاتا ہے اور آگ ان کے خون اور چربی سے ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن وہ ان ساری اذیتوں کو جھیلتے ہیں اور زبان پہ کوئی بھی کلمہ کفر نہیں لاتے، جبکہ انہیں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک بار اگر تم کہہ دو کہ ہمارے بت سچے اور جس کو تم عہد کہتے ہو وہ جھوٹا ہے تو ہم تمہارے عذاب میں تخفیف کر دیں گے۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی ہیں، ان کو چلچلاتی دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا جاتا ہے، تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کے گھسیٹا جاتا ہے، مگر پھر بھی وہ عہد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کی رٹ لگاتے ہیں۔ حبیب بن زید بن عاصم ہیں جن کے بدن کا ایک ایک عضو مسیلمہ کذاب کے حکم پہ کاٹا جاتا ہے، اور مسیلمہ انہیں کہتا ہے کہ اگر تم میری نبوت کی گواہی دے دو تو تم بچا دیے جاؤ گے۔ تو یہی حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے جسم کا ایک ایک عضو تو کٹ گیا، لیکن یہ سارے عضو کٹ جانے کے باوجود انہوں نے مسیلمہ کے نبی ہونے کی گواہی بالکل نہ دی۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر کے والد اور والدہ حضرت سمیہ ہیں، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں اور 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے دردناک طریقے سے ان کے 2 ٹکڑے کیے جاتے ہیں، انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عمار تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، لیکن آخر پہ جب حضرت یاسر بچتے ہیں تو حضرت یاسر کو یہ ان کو لا کے کہا جاتا ہے کہ اگر تم ہمارے بتوں کے بارے میں خیر کے کلمات کہہ دو تو تمہیں بچا لیا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کے کہ اللہ کے رسول، ما ترکت حتی سببتک وذکرت آلہتہم بخیر، یا رسول اللہ مجھے اس وقت تک نہ چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے آپ کو برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہہ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیف تجد قلبک، تو اپنے دل کو کیسا پاتا ہے، تیرے دل کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے مطمئنا بالایمان، میرا دل ایمان پہ بالکل مطمئن ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پھر وہ ایسا کریں، ان عادو فعد، اگر پھر وہ اسی طرح ظلم کریں اور آپ کو حکم دیں تو آپ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں کردار آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، ایک طرف عظیمت کے بلند درجہ پہ فائز لوگ ہیں تو دوسری طرف یہ حضرت عمار جو یاسر کے بیٹے ہیں، ان تکلیفوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے کلمات کفر کہہ ڈالتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کی پھر اجازت دے رہے ہیں کہ اگر آپ کا دل اس پہ قائم ہے، دل مطمئن ہے، تو ایسا کہنے میں حرج نہیں۔ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ذالک یہ بانہم اس لیے کہ وہ استحبوا، انہوں نے پسند کیا،
الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگانی کو، الاخرہ، آخرت پر، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لا یہدی القوم الکافرین، کافر قوم کو، کفر کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ پیچھے ارتداد اور مرتد ہونے کے بارے میں بیان تھا کہ اگر کوئی اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا غضب اس پہ بھڑکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ارتداد کی وجہ بتائی جا رہی ہے، ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یعنی ارتداد کی وجہ کیا بنتی ہے کہ دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا، دنیا کی زندگانی کو آخرت کی زندگانی پر ترجیح دینا، اس وجہ سے بندہ ارتداد کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، طبع اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ، وسمعہم، اور ان کے کانوں پہ، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پہ، واولئک هم الغافلون، اور ایسے لوگ ہی غافل ہیں۔ جو لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد ارتداد کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ در حقیقت روشنی کے بعد اندھیروں کے مسافر بن جاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں نے حقائق کو دیکھا تو انہوں نے آنکھیں بند کر لی، ان کے کانوں نے نغمہائے سرمدی سنے لیکن اپنے کان بند کر لیے، ان کے دلوں نے انوار الہی کے جلوے دیکھے لیکن عبرت نہ پکڑی، ہر طرف سے کٹ کر صرف خواہش نفس کے راستے پر بڑھتے چلے گئے۔ ایسے لوگوں کی سزا پھر اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو آخرت میں عذاب کا مزہ چکھائیں۔ یہ ساری کان تو ان کے ٹھیک ہیں، سننے کی قوتیں ٹھیک ہیں، دیکھنے کی قوتیں ٹھیک ہیں، دل ٹھیک کام کر رہے ہیں، دماغ ٹھیک کام کر رہے ہیں، لیکن ان سب سے دنیا کے مفاد کو سوچتے ہیں۔ فرمایا لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اس میں ذرا شک نہیں، لا جرم، اس میں ذرا شک نہیں، انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کہ یہی لوگ ہیں آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے، کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح دی، کفر و شرک کر ڈالا، حق کو چھوڑ دیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر گئے۔ تو ان لوگوں کے اس طرز عمل کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت کی بلائیوں سے ہمیشہ کے لیے وہ محروم ہو جائیں گے اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام پہ استقامت دے اور ہمیں سلامتی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔